ڈوگر صاحب سب سے پہلے آپ کے ساتھ ظاہر ہے آپ ابھی آپ نے پریس کانفرنس کی کہ آپ کے پاس کوئی آپشن تھا نہ جانے کا؟ ڈوگر صاحب آپ رک سکتے تھے پارٹی میں. خان صاحب نے آج کہا کہ کچھ لوگوں میں تو پریشر بہت تھا لیکن کچھ لوگوں کو ذرا تھوڑا برداشت کرنا چاہیے تھا. نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیں کاشف عباسی صاحب، ہم تو سیاسی طور پہ تقریباً اب 1.5 سال ہونے والا ہے کہ ہم ان چیزوں کا سامنا کر رہے تھے. عدم اعتماد کا بھی سامنا کیا، بڑی بڑی آفرز کا سامنا کیا جو ہمارے کولیگز کو ہوئے، اور آخر میں آپ نے دیکھا کہ 186 لوگ تھے میرے ساتھ کہ ہم لوگ سارے ہی کھڑے رہے، اور ہم نے وہ مطلب یہ کہ فائنینشیل آفرز اور جو ان کو کورس کیا گیا یا اگر کسی کو پریشان کیا گیا تو اس کے باوجود لوگ کھڑے رہے اس کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بدقسمت دن تھا 9 مئی کے، وہ جو 3-4 گھنٹے تھے تقریباً 2 بجے سے لے کے تو شام 6-7 بجے تک، اس نے بدقسمتی سے ایک سیاسی کورس ہے اس کو چینج کر دیا. وہ اتنے بھیانک منظر تھے. میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں، میرا تو خاص طور پہ یہ کہ چونکہ میں نے خود 29-30 سال پاک فوج میں سرو کیا ہے، ہم تو لوگوں سے توقع کرتے تھے کہ لوگ ہمارے ساتھ محبت کریں، اور کوئی بھی ملک کی فوج مضبوط نہیں ہوتی جب تک عوام اس سے محبت نہ کرے. تو یہ جو بدقسمتی سے پچھلی 1 دہائی کی جو تقریباً پالیٹکس چل رہی ہے، اور میں شروع کروں گا کہ جو گجرانوالہ جلسے سے میاں نواز شریف صاحب نے خطاب میں باتیں کیں، پھر پارلیمنٹ کے اندر کچھ باتیں ہوئیں، پھر کسی نے کہا جی ان کے ٹانگیں کانپنی تھیں چیف کی، وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو روک دیا جانا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی کہ ہم کچھ اپنے لیے نو گو ایریاز بنا لیں اور اس پہ اب عمل کریں، تاکہ قوم میں اس طرح کا اشتہار نہ پھیلے اور قوم جو ہے نا ملٹری کے اگینسٹ نہ ہو. بٹ دس ٹک آلموسٹ 1 ایئر. جب سے یہ عدم اعتماد ہوا اس کے بعد سے چیزیں چلتی لیکن آپ سے عمران خان صاحب نے ایک گیدرنگ میں کہا گیا تھا کہ مسائل حل کریں، آپ ناکام ہو گئے، مسائل نہیں حل ہوئے آپ سے. دیکھیں میں نا پہلے کائنڈلی تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بات ہوئی، خان صاحب نے کسی اس میں بات کی اور پھر نیوز بریک ہوئی کہ غالباً میں ان کے کوئی ایلچی کے طور پہ تو کچھ نیگوسیشنز کر رہا تھا. میں تھوڑا سا شیئر یہ کر لینا چاہتا ہوں کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ آرمی چیف، آبویسلی میں ان کا کوئی اسپوکس پرسن نہیں ہوں، وہ کسی بھی پولیٹیشین سے ملاقات نہیں کرتے، یہ میں آپ کو ایشور کر دیتا ہوں. نیدر فرام پی ٹی آئی، کسی بھی اور نون پیپلز پارٹی. میرا ایسے تھا کہ جب میں 91 میں مجھے کمیشن ملا تو میں جس یونٹ میں گیا تو وہاں پہ دی جنرل واز دیئر، تو میں ان کے ساتھ، ظاہر ہے پھر ایک آپ کو شاید اندازہ ہے کہ یہ جو ہمارا یونٹ آفیسرز کا ایک ریلیشن ہوتا ہے، یہ بالکل ایک فیملی کی طرح ہوتا ہے. جنرل عاصم ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می پرسنلی ان ہز پرسنل کیپیسٹی. میں ان کو ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ، ڈی جی ایم آئی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، آرمی چیف ہیں، میں ان سے ملتا رہتا ہوں، اور وہ میری ملاقات ان کے ساتھ ایز اے پولیٹیشین نہیں ہوتی، آج بھی نہیں اور اس سے پہلے بھی نہیں. تو میں نے اپنے تئیں کوشش یہ کی کہ مجھے لگتا تھا کہ ادھر ہماری پارٹی میں جو لیڈرشپ کے اندر گمان یہ تھا کہ شاید جو کچھ ہو رہا ہے وہ ادھر سے ہو. تو میں ان کے پاس جاتا تھا. اوبیسلی میں نے ان سے پرمیشن تو نہیں لی ہوئی، ہم گھنٹہ سوا گھنٹہ اگر بیٹھے ہیں تو بہت کم پالیٹکس پہ اور باقی چیزوں پہ ایز اے یونٹ آفیسر ہم پرانی باتیں، یونٹ کی باتیں ہم شیئر کرتے تھے. تو ایک جو فیلنگ تھی کہ کچھ چیزیں شاید ادھر سے ہو رہی ہیں، تو مجھے تو آنیسٹلی جب میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کا کوئی، تو وہ بالکل ڈینائی کرتے تھے کہ ان کی کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہے کسی پارٹی کے ساتھ. یہ جو عدم اعتماد ہوا اس وقت بھی وہ کسی ایسی پوزیشن میں نہیں تھے. ان کا وہ کہتے ہیں میرا کوئی لو لاس نہیں تھا. بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ خاص طور پہ اس طرف سے کریٹ ہوئی، یہ آپ اس سے پہلے فیصل واڈا صاحب بھی بریک کر چکے ہیں. غالباً جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے کوئی انفارمیشن شیئر کی تھی جو شاید پسند نہیں آئی، اور اس کے بعد پھر ایک سارا ایسا سلسلہ چلا، لانگ مارچ. آپ کو اب کوئی نظر آتا ہے سر؟ دیکھیں آپ نے پارٹی چھوڑی ہے، اس کا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا فیوچر نہیں ہے، از دیٹ کریکٹ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی یا پالیٹکس میں کم از کم آنے والے الیکشنز میں نہیں چل پائے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا یہ جو ایک بہت بڑا دھبا لگ گیا ہمیں بدقسمتی سے 9 مئی والا، اور یہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پارٹی کے ساتھ کروڑوں لوگوں کی سپورٹ تھی، تو یہ جنرل فیلنگ نہیں تھی. آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے جو کہ ہماری اس وقت کی وہاں کی لیڈرشپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ جب لبرٹی چوک میں یہ نعرہ لگا کہ آئیں کور کمانڈر ہاؤس کی طرف چلیں،
تو میں ان کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ جو وہاں پہ لیڈرز تھے اور انہوں نے موب کو نہیں روکا.